آپ کو اگر بزنس کرنا ہے جو صدیوں سے وومنز نے نہیں کیا، اگر آپ اس چین کو توڑ رہے ہو تو ایک اور چین آپ نے توڑنی ہے، اور وہ یہ چین ہے کہ آپ نے تھوڑا سا حوصلہ بڑھانا ہے۔ ڈو ناٹ اسٹارٹ اینی بزنس وداؤٹ فائنڈنگ یور پارٹنر۔ آپ نے اگر جرنی طے کرنی ہے، اپنے کامیاب ہونا ہے، ڈو یو تھنک یار لائک اٹس ایزی؟ ڈو ناٹ باؤنڈ یور سیلف ود ان پاکستان۔ یار یہ اتنا بڑا ایشو ہے لوگوں کا، مطلب میں نے شلوار قمیض 90% خواتین پاکستانی شلوار قمیض بیچتی ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے بیچو؟ اور بیچنی کس کو ہے؟ پاکستانیوں کو۔ وہ بھی آگے سے سیانے، اس نے بھی حساب لگا کے رکھا ہوا ہے کہ میری گلی میرے محلے میں اتنے کی بکتی ہے۔ مطلب یو آر ٹرائنگ ٹو سیل سم تھنگ رانگ ان اے رانگ مارکیٹ ٹو اے رانگ کسٹمر۔ جی کامیاب کیوں نا؟ آئی ایم سوری اگر کسی کو برا لگے، لیکن فار دا ٹائم بینگ پاکستان میں کام نہیں کرنا، پاکستانی سے کام نہیں کرنا، پاک روپیز میں کام نہیں کرنا۔ رسول خدا نے نا اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا، اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا۔ کجا آپ بزنس اکیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ خدیجہ کون تھی؟ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جس فیملی کے ٹریڈ میں خون میں تھا شامل کیا؟ بزنس۔ ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے مانگنا، زیادہ تر الا ماشاءاللہ۔ جب تک پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئے گی یو کی ناٹ فائنڈ دا سولوشن۔ تو میں نے پہلے آپ کے کوسچن کا آنسر دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکیلے سفر نہ کرو، اور ہم میں سے 99% لوگ اکیلے بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کہیں پر کوئی ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے کہ اماں ختیجہ کے کتنی پارٹنرشپس تھیں اور وہ کن ٹرمز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھیں، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ جب اللہ کے رسول واپس آئے تھے ان کی ٹریڈ کر کے تو انہیں بہت منافع ہوا تو انہوں نے شیئر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے امپلائی وہ امپلائی نہیں تھے، کیا تھے؟ شیئر ہولڈر تھے۔ اس کا مطلب ہے پہلی ہم لوگوں کے یہاں پر پہلی غلطی یہ ہے ہم سب لوگوں کی کہ ہم سارا منافع خود۔ آپ کو اگر بزنس کرنا ہے جو صدیوں سے وومنز نے نہیں کیا، اگر آپ اس چین کو توڑ رہے ہو تو ایک اور چین آپ نے توڑنی ہے، اور وہ یہ چین ہے کہ آپ نے تھوڑا سا حوصلہ بڑھانا ہے۔ آپ شیئرنگ کے اندر آپ سے کوئی میچ نہیں کر سکتا، مطلب جتنا خواتین کو شیئر اچھا کرنا آتا ہے نا اتنا اچھا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو شیئر کرنا سیکھیے۔ دوسرا آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے، اپنے میاں سے کر لیجئے، اپنے بیٹے سے کر لیجئے، کسی اور خاتون سے کر لیجئے۔ تو نمبر 1 سبق یہ ہے کہ آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ راہ چلتے نہیں کرنی ہے۔ آلویز اسٹارٹ سلولی اینڈ سلولی۔ آپ نے پارٹنرشپ ایسے کرنی ہے جیسے کہیں پہ رشتہ کرنا۔ میں جن لوگوں سے پارٹنرشپ کرتا بھی ہوں تو میں پیپر ایگریمنٹ کرتا ہوں اور 6 مہینے سے 1 سال کا ٹائم لیتا ہوں، کہتا ہوں یہ پروجیکٹ بھی آپ کا، انویسٹمنٹ میری، پروجیکٹ آپ کا، لاس میرا، پروفٹ آپ کا، بٹ آئی ول چیک، ٹھیک ہے جی، فرام 6 منتھ to 1 year کہ مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا۔ میں نے بے شمار پارٹنرشپ 6 ماہ کے بعد ختم کر کے کہا یار تھینک یو سو مچ، میرا 5 لاکھ ڈوبا، 10 لاکھ ڈوبا، اوکے، سارا پروجیکٹ سمیٹیے آپ کیجئے۔ آپ ایک ایسے بندے سے پارٹنرشپ کر لے جو آپ کی لائف کو ہیلپ بنا دے، تو بہتر نہیں ہے 5 10 20 50 ہزار لاکھ 5 10 لاکھ سے جان چھوٹ جائے۔ جس کی جتنی پسلی ہے اسے جان چھڑوا لو یار۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ نا بس کسی کو پکڑ لیں پھر اس کو چھوڑتے ہی نہیں، چمڑے رہتے ہیں، اب مر جانا اس کے ساتھ۔ آپ خواتین کو دیکھیں نا، آپ یعنی لائف پارٹنر سے زیادہ کیا امپورٹنس ہوگی، وہاں پر بھی آپ کو پورا آپ کو اختیار دیا گیا کہ اپنی زندگی کو ہیل مت بناؤ۔ ایک دفعہ ملی ہے نا کہ پلیز ڈو ناٹ اسٹارٹ اینی بزنس وداؤٹ فائنڈنگ یور پارٹنر، ٹھیک ہے نا۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو فائنڈ یور صدیق۔ ابو بکر کا نام صدیق کیوں پڑا؟ انہوں نے گواہی دی تھی اپنی دکان کے اوپر، 3 دکانیں تھیں ان کی مکے میں، 3 شاپس تھی، مہنگی ترین شاپس تھی۔ تو وہاں پر شاپ پہ ریشم کاٹ رہے ہیں تو ایک آیا شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا ابو بکر پتہ چلا تیرے دوست نے کیا نیا اعلان کیا؟ کہنے لگے ہاں بولو۔ کہنے لگے وہ کہتا ہے کہ میں پوری کائنات گھوم کے آیا ہوں۔ تو ہاتھ سے چھری گری نیچے، پاؤں پہ لگی، فرمایا کہ واللہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ سو ہی واز دا فرسٹ ون جس نے اس وقت گواہی دی تھی کہ انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر جا سکتا ہے۔ کین یو فائنڈ somebody who is your صدیق؟ yes it's difficult so business is easy۔ آپ نے اگر جرنی طے کرنی ہے، اپنے کامیاب ہونا ہے، do you think یار like it's easy؟ آپ کو پہلا اپنا صدیق فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ so find your partner نمبر 1۔ نمبر 2 وہ بھی رسول خدا کی زندگی سے، وہ اپنا مال کہاں سے بیچتے تھے، کہاں پر کتنی ملکوں میں گھومتے تھے، آپ کے اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو یہ کس کا فالٹ؟ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، فون ہے، کس نے روکا ہے؟ تو آپ دیکھیے نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے کہ پلیز ڈو ناٹ باؤنڈ یور سیلف ود ان پاکستان۔ یار یہ اتنا بڑا ایشو ہے لوگوں کا کہ سمجھانا، مطلب میں نے شلوار قمیض 90% خواتین پاکستانی شلوار قمیض بیچتی ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے بیچو؟ اور بیچنی کس کو ہے؟ پاکستانیوں کو۔ وہ بھی آگے سے سیانے، اس نے بھی حساب لگا کے رکھا ہوا ہے کہ میری گلی میرے محلے میں اتنے کی بکتی ہے۔ مطلب
मतलब you are trying to sell something wrong in a wrong market to a wrong customer. जी कामयाब क्यों ना? There is no possibility at all. ऊपर से जी अक्सर लोग जो बोलते हैं मैंने हिजाब बेचने हैं, नकाब बेचने हैं। अबे यार तुम लोगों को शौक है, माजरत के साथ किसी को ऑफेंड नहीं मैं करना चाह रहा, हम लोग किसी के इंटेंशंस पे क्यों क्वेश्चन करते हैं कि यार मतलब गोरियों को भी पूरी दुनिया की, मेरा एक शागिर्द था, मैंने सर फ्रांस के अंदर हिजाब बेच, मैं तुझे ठीक है बेचने बेच लो पर मेक इट हिजाब फैशन। लेकिन फ्रांस के अंदर अगर सपोज लोग स्कर्ट्स पहनते तो पहले भाई स्कर्ट बेच लेना। नहीं सर वो बेशर्मी बेहया में तू ठेका ले रखा है यार पूरी दुनिया का। ये तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि उस खतून ने स्कर्ट जोन सी है कहाँ पर पहननी है, दिस इज नॉट योर बाउंड्री। तुम एक सेलर हो, ठीक है, कुछ चाकू तुमसे ले किसी की गर्दन उतार दे, तुम रिस्पॉन्सिबल हो क्या? दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर ये है कि प्लीज आप पाकिस्तान की मंडी से बाहर निकलिए। कि पाकिस्तान में मेरा सिंपल 3 असूल, पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाकिस्तानियों से काम नहीं करना और पाक रुपीज में काम नहीं करना। मैं आपको अपनी 22 साल जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ। पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाकिस्तानियों से, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाकिस्तानी से काम नहीं करना, पाक रुपीज में काम नहीं करना।